رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جمعہ کے اس پیغام میں سب سے پہلے ہم اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیں گے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم اور نظام پہ انسان کا مضبوط ایمان، اور جب انسان کا کسی بھی چیز پہ مضبوط ایمان ہوتا ہے تو انسان اس چیز پہ اسی استحکام کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا عمل مضبوط ہوگا۔ اگر کسی کے عمل میں یہ محسوس ہو کہ تھوڑا سا لغزش پائی جا رہی ہے، تھوڑا انسان پس و پیش میں ہے، مشکوک ہے، تھوڑا اس کو مطمئن نہیں وہ لگ رہا ہے، اس کو کچھ کمفرٹ نہیں محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ ایمان یعنی اس چیز پہ بھروسہ اس کا بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پہ انسان کا بھروسہ ہوتا ہے اس پہ پھر وہ بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی پس و پیش کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ لہذا ایمان جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی عمل میں استحکام پیدا ہوتا جائے گا۔ تو ایمان کی مضبوطی عمل کے استحکام پہ مؤثر ہے، اثر انداز ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں اور ایک فضا بہرحال لاک ڈاؤن کی ہے، اللہ کرے کہ جلد از جلد ختم ہو، یہ ایک بہترین فضا ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی بنیاد پہ پھر وہ عمل کا راستہ مضبوط ہو، تقوی الہی میں استحکام، اور تقوی کے جو آگے کے مراحل ہیں انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ ہم ان مراحل کو بھی حاصل کر سکیں یا ان راستوں کو بھی ہم طے کر سکیں۔ خوب اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے کہ انسان ان چیزوں میں گہرائی میں جا کے معلومات حاصل کرے، چونکہ وہ ایمان کا جو استحکام ہے، جو ایمان میں مضبوطی ہے اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں پہ ایمان ہے ہمارا یا ہونا چاہیے اس سے متعلق یا ہم نے اپنے کلچر اور ماحول اور معاشرے سے لوگوں سے سنا ہے، یا ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے، یا مثلا مجالس سے کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ جو کہ بہرحال بہت زیادہ ایک دوسرے سے مربوط ضروری نہیں کہ ہوں، کیونکہ کسی نے ایک پوائنٹ بیان کیا، کسی نے دوسرا پوائنٹ بیان کیا، ظاہر ہے مجلس میں ایک سلسلے وار گفتگو بہت سے بہت 10 دن کی صرف نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر انہی چیزوں پہ ایک مسلسل درس ہو، کلاس ہو، یا انسان کی اپنی اسٹڈی ہو، کوئی ایسی کتاب ہوگی جس کو انسان پڑھ لے پوری، کسی استاد سے یا کسی عالم سے جو ہے اس بارے میں معلوم کر لے، تو یہ معلومات اس کو ایک کسی بھی چیز کے بارے میں ایک تفصیلی معلومات فراہم کرتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ جب کتاب کا مطالعہ کرتا ہے یا کلاس میں جاتا ہے تو اس کے سارے پوائنٹس انسان کو معلوم ہوتے ہیں، ساری باتیں۔ مجالس وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا، چونکہ جب مجلس میں کسی ایک بات کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے متعلق کوئی جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، یا اگر مثلا بالفرض توحید کے موضوع پہ مجلس ہے تو توحید کے موضوع پہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مجلس، 2 مجلس، 5 مجلس، یا چونکہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے تو میکسیمم 10 مجلس ہے، لیکن ٹاپک کے عنوان سے توحید ایک وسیع ٹاپک ہے کہ جس میں اس سے زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے، تو اب وہ بات بہرحال جو ہے وہ تشنہ رہ جاتی ہے، ناتمام رہ جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہم فرصت جو بھی ہم کو ملے، اور نہ یہ کہ ملے، یہ تو بہرحال کہا جاتا ہے،
لیکن یہ بھی مناسب نہیں ہے کہنا کہ فرصت ملے، فرصت نکال کے، موقع نکال کے ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، بالخصوص توحید کے بارے میں۔ آج جو ان حالات سے لوگ پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں، بعض اوقات اگر وہ توحید کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اگر وہ توحید کے بارے میں گہرائی میں جا کے جاننے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً جو ان کے ذہنوں میں فکر ہے، جو ان کو ایک تشویش ہے، جو ان کو پریشانی محسوس ہو رہی ہے، وہ پریشانی سے حتماً باہر آئیں گے۔ لہذا اس کا حل بھی یہی ہے کہ ہم ذات پروردگار کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا اللہ کی معرفت ہمارے یہاں بڑھتی جائے گی، جتنا توحید کے بارے میں علم بڑھتا جائے گا، اتنا ہمارا عمل خود بخود مستحکم ہوتا جائے گا۔ اور نہ ہی کہ صرف عمل مستحکم ہوگا، بلکہ عمل کی کوالٹی میں فرق ہوگا، خود نماز کی کوالٹی میں فرق ہوگا۔ یہ ہم خود اپنا حساب لیں کہ یہ وہ بنیادی چیزیں کہ جن کو ہم اصول دین کہتے ہیں یا فروع دین کہتے ہیں، ان میں سے کس چیز کے بارے میں؟ اللہ کی معرفت کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں ہم نے ایک مسلسل درس حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، کلاس ٹائپ کوئی کتاب پڑھی ہو مثلا۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ انسان خود سے کتاب پڑھے اور سب سمجھ میں آ جائے، خاص کر کے الہیات، اللہ سے متعلق جو باتیں ہیں، اس کے لیے یقیناً و حتماً کسی مناسب استاد کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ نہیں خود ساختہ استاد ہو جائے، نہیں، کسی واقعی مناسب استاد کی ضرورت ہے کہ جس نے خود کسی استاد سے ایک سلسلہ ہو کہ جہاں سے اس نے علم حاصل کیا ہو، یا اس کے پاس ان بیک گراؤنڈ کا علم ہو کہ جس کی بنیاد پہ ایک صحیح فیصلہ لے سکے۔ صرف ایک کتاب کے مطالعے سے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان نے قاعدے سے، صحیح عنوان سے، صحیح طریقے سے اس عنوان پہ کوئی کتاب پڑھی ہو، کسی استاد سے درس حاصل کیا ہو، پڑھا ہو۔ آیا ہم نے ایسا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر عجیب بات ہے نا کہ اتنا اہم موضوع جو ہماری زندگی کے لیے اتنا اہم ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کہیں سے ایک اوتھینٹک اور صحیح طریقے سے معلومات نہیں ہے، جو کہ ہمارے لیے بیسک چیز ہے، در واقع اسلام کی بیسک اور بنیادی معلومات ہے۔ تو جب یہ ہمارے مراحل مضبوط ہوں گے، توحید ہے، عدل الہی ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیام، اس سے متعلق معلوم، اس وقت تک عمل میں استحکام مشکل ہے، کیفیت تھوڑا مشکل۔ لیکن جب یہاں پہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا، زیادہ ہم گہرائی میں جا کے سمجھیں گے، تو عمل میں خود بخود استحکام پیدا ہوگا، کیفیت پیدا ہوگی، کوالٹی پیدا ہوگی، مضبوط ہوگا۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول اور کلمہ کلمات قصار سے کی، جس کو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ امام فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت کے ذریعے سے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور ایسا ٹاپک ہے کہ جو معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، نظر آتا ہے، یعنی یہ چیز دکھتی ہے۔ امام نے اس پہ گفتگو کی ہے، اس پہ بات کی، تھوڑی سی وضاحت کریں کہ اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ ہمارے یہاں یہ پرابلم، یہ بیماری، یہ مشکل تو نہیں پائی جاتی۔ مخلوق کی اطاعت اس حد تک ہمارے لیے روا نہیں ہے، اس حد تک ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ کہیں سے خالق کی معصیت اس میں پیدا ہو جائے۔ پہلے خود مخلوق کی اطاعت پہ بات کریں۔ مخلوق کی اطاعت یعنی مخلوق کو فالو کرنا۔ مخلوق کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہاں پہ مخلوق سے مراد انسان ہے۔ ایک دوسرے سے عام طور سے ہوتا ہے کہ دو دوست ہیں، کسی دوست نے اپنے دوست سے کہا چلو مثلاً چلتے ہیں فلاں کام کرتے ہیں، یہ اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ اس کی اطاعت ہے۔ اب اس نے جس چیز کے لیے دعوت دی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا امام جواد علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر کسی نے کسی بات کہنے والے کی بات کو مان لیا، قبول کر لیا، تو گویا اس نے اس کی
اطاعت یا عبادت کی، اگر یہ بات کہنے والا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کہہ رہا ہے تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو اب وہ مثلاً دوست ہو سکتا ہے کہ چلو آؤ نماز پڑھ لیں جماعت سے، اور چلو کسی کلاس میں چلیں، اور چلو مثلاً کسی کی ہیلپ کریں، اور فلاں مظلوم ہے اور ضرورت مند ہے اس کا سپورٹ کریں۔ خوب یہ اللہ کی بات پہنچا رہا ہے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کی اطاعت وسیلہ اور ذریعہ بنی اللہ کی اطاعت کے لیے۔ لیکن اگر یہ غلط بات کر رہا ہے، اور چلو خدا نخواستہ نعوذ باللہ فلم دیکھیں، میوزک سنیں، اس طرح سے کوئی بات، خواتین اگر مثلا کہتی ہیں چھوڑو یہ حجاب وجاب اچھا نہیں لگتا ہے، ہم تو نہیں کرتے تم بھی چھوڑ دو، تو اب اگر اس نے اس کی بات کو مان لیا تو یہ اللہ کی معصیت ہے، در واقع شیطان کی عبادت ہے۔ تو یہ مخلوق کی اطاعت ہے، تو مخلوق کی بات کو ماننا، فالو کرنا ہوتا ہے۔ دوست و احباب کی انسان لوگوں ان کی باتیں مانتا ہے، محلے پڑوس کو ملنے والوں کی جو بھی ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ اطاعت اللہ نے فرض کی ہے، مثلا والدین کی اطاعت، وائف کے لیے ہسبینڈ کی اطاعت، لیکن جہاں پہ بھی اللہ نے مخلوق کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا ہے وہاں پہ وہ دائرہ معین کیا ہے، وہ حد معین کی ہے کہ اس حد سے لمٹ سے باہر نہیں۔ اگر اولاد پہ والدین کی اطاعت کو واجب و فرض کیا ہے تو کہاں تک؟ جہاں تک اللہ کی اطاعت سے نہ ٹکرائے، یعنی والدین واجب کے ترک کرنے کا حکم نہ دیں اور حرام یا گناہ کے انجام دینے کا حکم نہ دیں۔ یہاں پہ اس دائرے کے باہر ساری گفتگو ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی سلسلہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے۔ ہسبینڈ اپنی وائف کو حرام کام کا حکم نہیں دے سکتا ہے، واجب کے چھوڑنے کا حکم نہیں دے سکتا ہے، یعنی یہ وہی دائرہ ہے کہ جو اللہ کی معصیت کا ہے۔ تو مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہو سکتی ہے، اس کے باہر ہو سکتی ہے۔ مخلوق کی اطاعت میں ہم اللہ کی معصیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بعض اوقات جب یہ مزاج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مثلا اگر کسی دوست نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ آؤ، ایک اطاعت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو کہیں نہیں جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ میں ہوتی ہے۔ ایک دوست بیٹھا، دو دوست بیٹھے ہیں آپس میں، اس نے مثلا غیبت شروع کر دی، اب یہ سامنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ تو گنہگار ہو رہا ہے، سن کے یہ بھی گنہگار ہو رہا ہے، خود ٹوکے، یہ منع کرے، کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ جیسے بھی ہو روکے، لیکن یہ سوچ کر کہیں برا نہ مان جائے، چلو چھوڑ، تو خوب یہ بھی اس کی اطاعت کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے، کہہ کے نہیں، بس خوب ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا ہو رہی ہے اس طریقے سے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کہتا نہیں کہ دیکھو ہم غیبت کر رہے ہیں تم سنو، لیکن پھر بھی یہ اطاعت کر رہا ہے، پھر بھی یہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ تو یہ جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی باتیں مانی جاتی ہیں، یہ حرام کام کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی ہم سے اگر کہے کہ ایسا کرو کہ جو مثلا اللہ کی، اب یہ نہیں کہے گا کہ ظاہر کہنے والی تھوڑی کہتے۔ دیکھیں یہ جو چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ان مراحل میں جا کے ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے لیے مثلا بہت واضح شاید نہیں ہو پاتے ہیں، یا ان کا بہت زیادہ لوگوں کے درمیان رواج نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ نہیں کہے گا آپ سے نماز چھوڑ دیجئے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شراب پی لیجئے، خوب اگر ایسا بھی کوئی کہتا ہے تو یہ واقعی عجیب چیز ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قتل کر دیجئے کسی کا، جو اس طرح کے مشہور اور ایک دم لوگوں میں جو لوگوں کے پہچانے ہوئے گناہ ہیں، اس کے بارے میں لوگ نہیں کہیں گے۔ مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ گفتگو کے درمیان غیبت ہو گئی، تہمت ہو گئی، الزام ہو گیا، وہ اپنے تکبر کی بنیاد پہ اس سے کوئی غلط کام کروا دے، مظلوم کی حمایت کے خلاف، ظالم کی مخالفت کے خلاف، حق گوئی کے خلاف، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بیت المال، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو لے کے، تو وہ چیزیں کہ جو بہت زیادہ معاشرے میں حساسیت نہیں پیدا کرتی، اگرچہ وہ غلط ہے، ہونا چاہیے ان کی بھی حساسیت، اور الحمدللہ ہو رہی، جیسے سے لوگوں میں شعور بڑھ رہا ہے، حساسیت پیدا ہو رہی ہے بہت زیادہ معاشرے میں، ان سے متعلق پھر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ
مخلوق کی اطاعت کر دیتے ہیں اور خالق کی معصیت کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارا وجود اور اس وجود کو باقی رکھنے کے جتنے ذرائع، جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا ہے۔ اس میں سے کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں ہے۔ یہ جسم بھی جو ہمارے پاس ہے کہ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، بے دریغ استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے کہ جو ہمارے پاس ہے۔ یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ہاتھ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ ہماری زبان ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ انسان کا جسم، جو بھی چیز ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ لہذا اللہ جیسے چاہے گا ویسے ہم کو استعمال کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف جا کے نہیں استعمال کرنا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا ہی ہے۔ اب چونکہ ہر چیز ہمارے پاس اللہ کی ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، ہر کام میں اس کی اطاعت کریں اور اس کے حکم کو فالو کریں، اللہ کے حکم کو، اس کے حکم کے خلاف ہم کسی چیز میں نہ جائیں۔ دوسری طرف سے جس چیز کی آدمی کو امید ہے، جو دوزخ سے بچنے کی کوشش ہے، ثواب کی امید ہے، بہشت میں جانے کی، جنت میں جانے کی امید ہے، جزا اور سزا کس کی طرف سے ہے، عزت و ذلت چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے۔ وہ اللہ کے علاوہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے جنت، اللہ کے علاوہ تو کسی ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے جہنم، چاہے وہ کسی کو بھیجنے کا فیصلہ کرنا ہو یا بچانے کا فیصلہ کرنا ہو، کسی کو سزا دینی ہے یا کسی کو جزا دینی ہے، یا کسی کو عزت دینی ہے، کسی کو ذلت دینی ہے، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے۔ لہذا پھر اطاعت بھی اللہ کی ہی ہونی چاہیے، اور 100% اطاعت اللہ کی ہونی نہیں۔ اطاعت کا مطلب یہاں پہ، یا یوں کہا جائے االلہ کی اطاعت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے 4 باتیں اللہ کی مان لی ہیں اور 4 باتیں کسی اور کی مان لی، یا ایک بات بھی کسی اور کی مانیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 100% اللہ کی بات ماننی ہے اور صرف اللہ کی ماننی ہے۔ مخلوق کی بھی اطاعت، جو اصل ہماری یہاں پہ گفتگو ہے کہ خالق کی معصیت میں نہیں ہو سکتی ہے، تو جتنی ہوتی ہے اتنی بھی در واقع اللہ نے حکم دیا ہے، تو در واقع وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک وائف یا ایک زوجہ اس بنیاد پہ اپنے ہسبینڈ کی بات کو مانتی ہے کہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے، تو در واقع وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اولاد اگر اس بنیاد پہ اپنے والدین کو فالو کر رہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو در واقع وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ اور یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہم حتیٰ اپنے کسی دوست کی بھی بات مانیں یا مرد مومن سے اچھے طریقے سے ملیں، اچھے طریقے سے اٹھے بیٹھیں، بات چیت کریں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات باقی رہے گی کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، تو جیسے ہی غلط راستے سامنے آئیں گے فوراً ہم بریک لگا لیں گے کہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف، چونکہ وہ ذہن میں اللہ کی یاد باقی رہے گی۔ اللہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، اس معنی میں کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، آپ سن رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے ذریعہ و وسیلہ قرار پا سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں باقی رہنی چاہیے، تاکہ جیسے ہی ہمارا راستہ تبدیل ہو ویسے ہی ہمارے لیے کلک ہو جائے کہ نہیں، یہ بات پھر اب اللہ سے متعلق نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے۔ لہذا ہمارے وجود میں کوئی بھی چیز مؤثر نہیں ہے، اثر انداز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہمارے وجود سے متعلق سارے فیصلے لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی ظاہری یا چھوٹی چھوٹی کامیابی کی بنیاد پہ خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر تکبر پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں۔ یہ غلط ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری کوششوں کی بنیاد پہ جو ہم چاہتے ہیں مل جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے جو ظاہری اسباب اللہ نے معین کیے ہیں وہ ہیں، تو ہوگا وہ۔ اللہ مہلت دیتا ہے کہ انسان معافی مانگ لے، یقیناً مومن کے لیے، اور تو وہ اس لیے ہے۔ اور جب
یزید جیسے افراد حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ ان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اور بدترین حالات میں چلے جائیں، یہ ان کے لیے وقت بڑھایا جاتا ہے اور ان کے حالات بدترین ہو جائیں۔ تو خب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید کو اپنے کو پورا اختیار ہے، جو دل چاہے کر لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ ہمیں کبھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کر لیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہمارے علاوہ نہیں، اور یہ نہیں اور وہ نہیں۔ نہیں، یہ توحید سے متعلق ہے، توحید سے ہم آہنگ گفتگو نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، توحیدی فکر ہونی چاہیے۔ تو ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ ہے، ہماری شخصیت پہ جو چیز اثر انداز ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ فیصلے لینے والا اللہ ہے، فائنلی نتیجوں کو دینے والا اللہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے اور چھوٹی چھوٹی کامیابی سے ہم بہت زیادہ خوش نہ ہوں۔ لہذا وہ مخلوق کی اطاعت کی جہاں پہ اللہ کے معصیت کا حکم دیا جائے، یہ انسان کے ایمان کے کمزوری کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا انسان کی جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا انسان اللہ کا ایسا بندہ ہو کہ اس کے شکر گزار نہ ہو اللہ کا نعمتوں پہ، اس طریقے سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ مثلا اگر والدین کی اطاعت یا زوجہ کے لیے شوہر کی اطاعت ہے، تو وہ نہ یہ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کی اطاعت پہ مقدم بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی مقدم کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے زیادہ سمجھی جائے، اس سے آگے سمجھی جائے، اس سے پہلے سمجھی جائے۔ لہٰذا آئیے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کا ایک حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، چونکہ اس پہ گفتگو ہو چکی اچھی خاصی، لہٰذا مزید نہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین سے متعلق گفتگو ہے اس آیت شریفہ میں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر وہ دونوں تمہارے والدین، خوب ظاہر سی بات ہے کہ شکل تب پیش آئے گی کہ جب وہ مشرک ہوں، تو ایسی صورت میں یہ حالت پیش آئے گی۔ تو اگر یہ دونوں تمہارے والدین یہ کوشش کریں کہ کوئی اللہ کے شریک کا قائل ہو جائے، یعنی اولاد اس کی اللہ کے شریک کا یا اللہ جیسے کسی کا قائل ہو جائے، تو تم اگر اس سے متعلق کوئی علم نہیں رکھتے ہو، تمہیں معلومات نہیں ہے، تو ان کی پیروی مت کرنا۔ یعنی شرک کے مسئلے میں اللہ کی پیروی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی اطاعت، یہ در واقع اطاعت ہوتی ہے سسٹم کی، نظام کی۔ مخلوق چاہتے ہیں کہ ہم مثلا ایسا چاہتے ہیں ہو جائے، لہٰذا اللہ کہتا ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہمیشہ ہم سے صبح شام آواز آتی ہے کہ ابھی یہ کرو ابھی یہ کرو، نہیں، ایک سسٹم بنا کے ہم کو دے دیا، ہم اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ توحید کے مراحل میں سے ہے۔ تشریع، قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون سازی کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا اب دنیا میں جو بھی قانون بنتے ہیں یا بنیں گے، ان سارے قانون کو اللہ کے قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ توحیدی قانون ہے، اور جس دن وہ قانون اللہ کے قانون کے دائرے کے باہر آ جائیں یا مقابلے میں آ جائیں، تو پھر یہ شرک کی کیفیت اور شرک کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج اگر دنیا میں کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، اور کسی بھی نام سے قائم ہو، حتیٰ اپنے کو اسلامی حکومت بھی کہے، اور زیادہ خطرناک ہے اسلامی حکومت بھی کہے، اور اس کا قانون پروردگار کے خلاف ہو، ایسی حکومت اللہ کے قانون کے خلاف اپنے قانون کو وضع کر دے، تو اب مسلمان کو اس کی پیروی کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو فالو کرنے کا حق نہیں۔ آج بعض اوقات جو سعودیہ میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بعض اسلامی ممالک میں جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو قانون پروردگار کے خلاف ہیں، اور نہیں یہ کہ آج ہو رہی ہیں، بہت پہلے سے ہو رہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جو پہلے والی تبدیلیاں تھیں وہ ایک عام آدمی کی سمجھ سے باہر تھیں، کیونکہ وہاں پہ اسلامی ویلیوز پہ حملہ تھا۔ مثال کے طور پہ حج کے اعمال اور ارکان میں انہوں نے کوئی دخل نہیں دیا، آپ طواف جیسے دل چاہے کریں، آپ صحیح کریں، پوری آپ کو چھوٹ ہے۔ مشکل کہاں تھی؟ جو روح حج تھی اس کو چھین لیا تھا، وہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا۔
اور اس مسئلے میں وہ پیروی کر رہے تھے استکباری اور استعماری طاقتوں کی، شیطانی طاقتوں کی وہ لوگ پیروی کر رہے تھے۔ یہ بھی غلط تھا۔ یہاں پہ بھی معصیت تھی اللہ کی، مخلوق کی اطاعت کے لیے، لیکن یہ کیفیت سمجھنا یہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے مشکل تھا۔ لیکن آج جب مسئلہ شراب کو لے کے اور عیاشیوں کو لے کے اور کلب ان چیزوں کو لے کے سامنے آ گیا تو اب یہ ہر آدمی کے سمجھنے کے لیے نسبتاً آسان ہو گیا کہ قانون پروردگار کے خلاف جا رہے، اب ان کو نہیں فالو کر سکتے، اب ان کے قانون کے مطابق نہیں چل سکتے، چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہوں، مرکز اسلام میں بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے کو حرم کا خادم کہتے ہوں یا کہلواتے ہوں، جو بھی صورت ہو، ہر صورت میں اب ان کی پیروی صحیح نہیں ہے، نہ یہ کہ صحیح نہیں ہے، اصلاً نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو بھی ملک ہیں اور جتنے بھی ملک ہیں اس طرح کے کہ جو در واقع ان کا کام بھی یہی ہے، غیر محسوس طریقے سے وہ لوگوں سے امریکہ کی پیروی کرا رہے ہیں، اسرائیل کی پیروی کرا رہے ہیں، فلاں کی پیروی کرا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے اصل جو اسلامی ویلوز ہیں ان کو چھین لیا انہوں نے، یہ غلط ہے۔ لہذا کوئی بھی قانون پروردگار کے خلاف اگر بن جاتا ہے تو اس قانون کی اطاعت، اس کو فالو کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بھی اس میں بہت ساری شکلیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا قانون بنتا ہے کہ جو قانون پروردگار کے خلاف تو نہیں ہے ظاہر بظاہر، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود ایک قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن ابھی یہاں اس سے زیادہ وقت نہیں ہے اس پہ گفتگو کرنے کا، ایک تفصیلی موضوع ہے یہ، لہذا اس بات کو ہم اسی جگہ پہ چھوڑتے ہیں۔ خود اس کے معنی و مفہوم کے لیے جو نہج البلاغہ کے شارحین شرح کرنے والے ہیں ان میں بعض اور دوسرے انہوں نے پوائنٹس پیش کیے ہیں، لیکن بہرحال اہم جو پوائنٹس تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، اس سے زیادہ وہ مناسب نہیں ہے۔ آئیے موجودہ حالات پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے، اور یا یوں کہا جائے مناسبات پہ۔ سب سے پہلی جو مناسبت ہے وہ بعض روایات کے اعتبار سے یہ آج کا دن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن یا شہادت کی تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے یا امام کی جو تعلیمات ان کو اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی واضح طور پہ امام نے لوگوں کے سامنے عملی اعتبار سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یا اپنے قول میں اس کی تاکید کی ہے، یا مثال کے طور پہ وہ آپ کی روایت کی جو آپ نے اپنے آخری وقت میں تمام لوگوں کو بلانے کے بعد وصیت کی کہ اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے تو ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی۔ اور یہ اہم مسئلہ ہے کہ آخری وقت میں کسی ایسے موضوع پہ بات کرنا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے لیے اہم ہوتا ہے، آدمی کے جب انتقال کا وقت ہو تو صرف اہم چیزوں پہ گفتگو کرتا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں جس چیز کو امام صادق علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ دیکھیں لاک ڈاؤن میں یہ ساری چیزیں جو ہم امام کی سیرت کی پیش کر رہے ہیں، اس کی ہمارے پاس مہلت بھی ہے، یعنی فرصت و موقع بھی ہے، اور اتفاقاً ضرورت بھی ہے۔ ہم کو ان چیزوں کی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو مثلا صرف پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ آئے، ایسے ضرورت ہے، اس سے آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بغیر کھائے پیے کیسے رہے گا؟ نہیں ہوگا تو بھوکا مر جائے گا۔ لیکن اگر یہ فکر صرف اسی محور پہ ہو کہ ہم کو صرف پیسے کی اور کھانے کی ضرورت ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہم کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے، لیکن اس سے اہم دوسری چیزیں، ان میں سے یہ جو امام کی ہم یہ 4 پوائنٹ پیش کر رہے ہیں، البتہ اصل 3 ہے اور ایک تو اسی کا حصہ، جیسے مثلا نماز، ابھی نماز وہ خود سازی کا حصہ ہے، سیلف بلڈنگ کا، لیکن بہرحال خود نماز عبادات میں اہم اس کا رول ہے۔ امام نے اس کے لیے خاص کر کے وصیت کی۔ ہم اپنے گھروں میں جب ہمارے پاس نسبتاً، بہرحال ابھی ایسا نہیں کہ سارے کاروبار بند ہیں، سب کچھ لوگ بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تھوڑا بہت کام، تو جو ضروری کام ہے وہی کریں۔
بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں، بغیر ضرورت کے کسی سے نہ ملیں، بغیر ضرورت کے جو ہے یہ ساری چیزیں. تو اب جو اس سے وقت بچتا ہے یا ہم کو موقع ملتا ہے نماز پہ ہم امام نے کیا کہا؟ پڑھنے اور نہ پڑھنے کی بات نہیں کی، جو نماز کو ہلکا سمجھے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اول وقت، اول زوال مثلا ظہرین کی، مغربین کی، جیسے ہی اول مغرب کا وقت ہو، فجر کی اول طلوع فجر، یہ اہمیت ہے اس کی. اول وقت یا فضیلت کے وقت نماز کو بہترین طریقے سے، یہ سب چیزیں ہیں کہ جو اس کو ہلکا سمجھنے کے، مثلا آدمی محسوس ہوتا ہے کہ ہلکا سمجھ رہا ہے یا اہمیت دے رہا ہے، اس کو اہتمام، جو بھی نماز کے اہتمام ہیں، آداب ہیں، ان کے ساتھ بجا لائے، انجام دیں. دوسری چیز کی جو امام کی زندگی میں بھرپور طریقے سے نظر آئی ہے، ایجوکیشن. آج جبکہ ہمارے ملک میں تقریباً ایجوکیشن کو روک دیا گیا ہے. ظاہر لڑکوں کے اسکول آن لائن ہو گئے ہیں، بڑوں کے ایجوکیشن کا کوئی سسٹم ہوتا بھی نہیں ہے، تھا بھی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بریء ذمہ ہیں، ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں. ہم کو اپنے لیے ایک سسٹم بنانا ہوگا. تو ہم لوگ گھروں میں ایسا سسٹم بنائیں کہ دونوں اعتبار سے، کہ جو بچوں کی ہمارے اسکول اور کالج کی تعلیم ہے، پڑھائی ہے، اس کے لیے ایک وقت معین ہو کہ بچے اتنی دیر بیٹھ کے سیریس واقعی پڑھیں. جہاں ان کا دوسرا تفریح حصے کا جو انٹرٹینمنٹ، یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں پہ یہ بھی اہم ہے ایک خاص وقت میں. ان کی جہاں صحت کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے ان حالات میں خاص کر کے، وہیں پہ یہ بھی اہم ہے، کیونکہ وہ جسم کی صحت ہے، یہ ایمان و کردار کی صحت ہے. تو جہاں پہ ہم ان کے جو اسکولی تعلیم ہے اس کے لیے، وہیں پہ مذہبی تعلیم کا ایک وقت ہونا چاہیے. اس میں پوری فیملی بیٹھنے کے بعد قرآن مجید کی آیت کو پڑھے، ترجمہ کرے، کچھ آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں، جو بھی ہو پڑھیں. پڑھنے کے بعد ترجمہ کریں، تھوڑا بہت ڈسکس کریں، ممکن ہو تو ہلکی پھلکی تفسیر پڑھیں، یا کسی سے اگر اس مسئلے میں کوئی بات ذہن میں نہ آئے، سوال ہو تو کسی عالم سے اس کے متعلق سوال کریں. مطمئن ہو، ایک قرآن کی فضا میں آئے. احادیث پہ بیٹھ کے گفتگو کریں، کوئی حدیث کسی امام کی پڑھیں، احکام، مسائل، مثلا توصیل مسائل کے طے کر لیں کہ روز بیٹھ کے 2-4 مسئلے ہم پڑھ لیں، تاکہ اس بہانے جو احکام سے ہم آشنا نہیں ہیں بالفظ اگر، تو وہ آشنا ہو جائیں. کوئی آن لائن درس ہو، کلاس ہو، شرکت کریں، یا کچھ لوگ آپس میں طے کر کے، کیونکہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے رابطہ کریں اور کلاسز کا وہ کریں. یعنی ایک ہلچل، ایک کوشش، ایک حرکت ہونی چاہیے. انجماد نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ابھی لاک ڈاؤن ہو گیا، ابھی کیا کر سکتے ہیں، گھر میں بند. ایسا نہیں. بہت سارے کام ہو رہے ہیں آن لائن، بہت سارے کام ایسے طریقے سے ہو رہے ہیں کہ جو ان حالات میں بھی انجام دیے جا رہے ہیں. تو خود یہ سب چیزیں کیوں نہیں؟ اس کے لیے زیادہ وقت ہے، بہتر. امام صادق علیہ السلام نے اگر ان بدترین حالات میں ایجوکیشن کے لیے کوشش کی ہے، تو بھی ہمارے پاس اس سے بہتر موقع ہے کہ ہم کوشش کریں. اس کے نتیجے میں خود سازی، سیلف بلڈنگ، امام کی سیرت میں یہ دکھا ہے کہ انہوں نے خاص کر کے اپنے اصحاب کے لیے، البتہ سب کے لیے کوشش کی ہے کہ وہ سیلف بلڈنگ کریں، خود سازی کریں، اپنے کو بہتر سے بہتر. جب ہم یہ اسلام کو اس طریقے سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اسلام سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں گے، تو خود بخود جو ہے وہ خود سازی کی کیفیت پیدا ہوگی، سیلف بلڈنگ کی پیدا، اللہ کی قربت، اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں اللہ سے قریب ہوں گے. بہت اہم چیز ہے اسلام کی، بنیادی چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیت کیا ہوتی ہے ہماری؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. کاش ہماری زندگی کا ایک سلسلہ یہ بن جائے کہ ہم ہر کام اللہ سے قریب ہونے کے لیے انجام دیں. جب بھی کوئی کام کرتے ہوں، ہمارے ذہن میں ارادہ ہو کہ یہ کام چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اس لیے انشاءاللہ اس کام کے ذریعے ہم اللہ سے مزید قریب ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ہمارے ذہن میں ارادہ ہوگا تو خود بخود غلط کام ہماری زندگی سے ہٹ جائیں گے. اب انسان غیبت تو نہیں کرے گا قربتاً اللہ. کیا غیبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، قربتاً اللہ. تہمت لگاتے ہیں، قربتاً اللہ. الزام لگاتے ہیں، قربتاً اللہ. ایسا تو نہیں ہوگا. خود بخود جیسے ہی ارادہ ہوگا کہ آیا ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، فلاں سے مل رہے ہیں، فلاں کی برائی کر رہے ہیں، آیا اس سے ہم اللہ سے قریب ہوں گے؟ اگر ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہو رہے ہیں تو وہیں پہ پھر بریک لگ جائے گا.
لہٰذا یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خاص کر کے یہ لاک ڈاؤن میں نسبتاً جب فرصت زیادہ ہے تو ہم امام صادق علیہ السلام کی سیرت کو احیا کرنے اور زندہ کرنے کی کوشش کریں. اب انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ائمہ کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. پچھلے ہفتے ایک چیز سامنے آئی کہ ایک آرٹیکل ایک نیوز پیپر میں آیا کہ جس میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی توہین سے متعلق بعض باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو امام کی توہین ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اس طرح سے کوئی بھی قدم اٹھانا غلط ہے، اٹھایا جانا. موصوف جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک میں بھی امام علی علیہ السلام کی ایک رسپیکٹ ہے، عزت ہے اور اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ لوگ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور نہیں کرتے ہیں عام طور سے لوگ. اب انہوں نے کیوں کیا یہ بہرحال موصوف کا یہ عمل آیات قرآنی کے خلاف ہے. جن آیتوں کو یہ قبول کیا گیا ہے، بالخصوص فریقین نے قبول کیا ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں ہی اہل بیت سے متعلق ہیں یا امام علی علیہ السلام سے متعلق. ابھی وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف کچھ پوائنٹس ہم ذکر کریں گے، وہ وقت نہیں ہے کہ یہ تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں. اور بہرحال برادران نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ استفادہ اس سے کریں گے. یہ جو موصوف کا قدم ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ایک روایت لکھی ہوئی ہے، یقیناً وہ روایت گڑھی ہوئی ہے، جعلی روایت ہے. تو جس نے یہ کام کیا، یہ حرکت کی ہے، یہ اس کو شاید اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں جعلی روایات بہت زیادہ ہیں، بہت سی روایتیں گڑھی ہوئی ہیں. تو یہ گڑھی ہوئی روایتوں کو پہچاننے کی ان کے اندر بصیرت نہیں تھی. تھوڑا سا غور و فکر کرتے احادیث سے متعلق جو علوم ہیں، رجال وغیرہ، ان کے نگاہ سے تو ان کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت کتنی بے بنیاد اور کتنی غلط، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور خاص کر کے اس موقع پہ کہ جبکہ یہ روایت آیت کے مقابلے میں ہے. ایک روایت کے لیے آپ قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے، قرآن کا منکر تو کافر ہو جاتا ہے. تو قرآن کا انکار در واقع آپ اپنے مذہب کے انکار تک پہنچ رہے ہیں. یہ آیت کے اور نہیں کہ صرف آیت کے مقابلے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چاہے رسول کی سیرت کو آپ دیکھ لیجئے، چاہے رسول کے اقوال کو دیکھ لیجئے. یہ جو روایت موصوف نے لکھی ہے یہ رسول کے بہت سارے اقوال کے مقابلے میں، حتیٰ رسول کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جس کے مقابلے میں. اب اسے ایک روایت کو لکھ کے آپ اتنی ساری چیزوں کی قربانی دینے پہ کیسے تیار ہو گئے، اور ان چیزوں کی جس کے بغیر چارہ نہیں ہے آپ کا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عجیب بات ہے. لہذا آیت کے مقابلے میں بھی ہے، سیرت کے مقابلے میں بھی ہے اور قول کے مقابلے میں بھی ہے. پھر بھی انہوں نے اس چیز کو لکھا، اور یہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موصوف کی کم علمی یا لا علمی ہے، بے بصیرتی ہے. ممکن ہے شاید تعصب ہو، اور یا ممکن ہے کہ کوئی سازش ہو، کیونکہ یہ سازشیں آج نہیں، بہت پہلے سے ہیں کہ اس طرح کے موضوع اٹھا. کوئی تک نہیں تھا اس طریقے سے کہ اس موضوع کو اٹھایا جائے، کوئی ایسا موقع نہیں تھا، محل نہیں تھا، کوئی سلسلہ نہیں تھا. بلا وجہ بیچ میں ایک شگوفہ چھوڑ دیا گیا. تو یہ پہلے بھی تھا کہ اس طرح کے موضوع کو اٹھایا جائے تاکہ پھر دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے بات ہوتی ہے، ارے یہ تو مثلاً فلاں فرقے سے تعلق ہے تو وہ فرقہ ہی ایسا، اس طرح سے باتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، آپس میں دوریاں بڑھتی ہیں، اتحاد ٹوٹتا ہے، مشکلات پیش آتی ہیں، لوگ بزی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کسی بڑے جو بھی ٹاپک ہو یا حالات ہوں، اس سے لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے، دھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کے ٹاپک اٹھا دیے جاتے ہیں کہ لوگ اس میں بزی ہوں، حساس ٹاپک کو اٹھا دیا جاتا ہے. خوب ممکن ہے شاید کوئی موصوف کسی سازش کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے ہوئے ہوں کہ اس طرح کی بات کو نکالنا، وہ بھی ایک ایسے نیوز پیپر میں نکالنا کہ جو ہماری قوم میں بہرحال جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تاکہ بات فاسٹ پہنچے اور جلدی لوگوں تک پہنچے. ایسے حالات میں بہرحال ممکن ہے کہ یہ کوئی سازش بھی ہو، کہ سازش کے تحت. لہٰذا جہاں ہم یہ ساری گفتگو کریں گے وہیں پہ ہم اس اخبار کی بھی بات کریں گے
ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی مل جاتا ہے اور چھاپ دیتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد، اس سے پہلے بھی بعض موارد ایسے آئے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزوں کو چھاپا ہے کہ جو قابل اعتراض تھیں، اور ابھی تو ایک دم حد کر دیا آپ نے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لکھنے والا جو ہے وہ اس کی غلطی نہیں، وہ اس کی غلطی قابل معافی نہیں ہے، اس کا دفاع کیا جائے گا، علمی اعتبار سے دلائل پیش کیے جائیں گے، ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ، سب صحیح ہے۔ لیکن آپ تو اپنے آپ کو امام علی کے چاہنے والے بتاتے ہیں، آپ نے کیسے ایسی غلط و بے بنیاد روایت کو بغیر کسی اس کے چھاپ دیا؟ یہ عجیب بات ہے نا، یہ اور بدتر مسئلہ ہے۔ اور آخر میں اس مسئلے پہ بعض اوقات بہت سارے جوابات بھی سامنے آ رہے ہیں، وہاں پہ ہم ریکویسٹ کریں گے ان لوگوں سے کہ جن کو کیا بتائے، یہ بہت سطحی چیز ہے، اگر آپ کے اندر علمی اعتبار سے صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ آپ جواب دے سکیں تو برائے مہربانی خاموش رہیے۔ اگر آپ کے اندر علمی صلاحیت ہے جواب دینے کی تو علمی دلائل سے جواب دیجیے، جیسا کہ کیا ہے بعض علماء نے، بعض برادران نے، بزرگان نے کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، جزائے خیر دے ان کو۔ لیکن اگر کسی کے پاس علمی صلاحیت نہیں ہے اس حد تک، تو اس مسئلے پہ جو ہے جواب دے کے، سوائے اس کے کہ حالات کو یا مسئلے کو خراب کرے، یا دشمن کی شاید سازش جو ہے، اگر بالفرض یہ سازش ہے تو قوی ہو، اگر نہیں بھی سازش ہے تب بھی حالات تو ادھر ہی جا رہے ہیں نا، کیونکہ عام طور سے ایسی سازشیں ہوتی ہیں۔ تو اب اگر اس چیز کی بنیاد پہ وہی نتائج سامنے آ رہے ہیں تو یہ اور بدتر ہے کہ بغیر کسی سازش کے اور کوشش کے دشمن کو وہ نتائج مل رہے ہیں کہ جو عام طور سے سازش سے ملتے ہیں۔ تو آپ تو اس سازش کے اعتبار سے، یا بالفرض اگر سازش ہے تو آپ تو اور مدد کر رہے ہیں، لہذا برائے مہربانی ایسے افراد اس مسئلے پہ آواز نہ اٹھائیں اور خاموش رہیں۔ دو باتیں بچی ہوئی ہیں، جلدی سے ہم ایک موضوع کو کریں، اس بات پہ بات کریں، اور اس کا دوسرا موضوع تھوڑا سا تفصیلی ہے لیکن بہرحال بہت اہم ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں ملک میں کورونا کو لے کے، ہم پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ یہ جو فضا ہے اور بہت زیادہ موت کی خبر ہے، یہ وہ آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ البتہ جو لوگ بہت زیادہ موت کی خبر سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ، دوسری چیزوں پہ، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی جب تک اہم اور ضروری نہ ہو آپ وائرل مت کیجیے، کیونکہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ موت کی خبر سن کے ان کے اندر ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے، ایک مایوسی کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی بہت زیادہ جہاں ضروری ہو، جس حد تک ہو، لوگوں کو خبر دینا ہو، بہتر یہ ہے کہ پرسنلی جن کو خبر دینا ہو ان کو بھیجا جائے گروپس، کیونکہ گروپ پہ آپ جب ایسی خبر کو جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں تو مثلاً اگر ہم کو بالفرض اگر 100 لوگوں کا گروپ ہے تو ہم کو بہت سے بہت 50 لوگوں کی اطلاع دینی ہوتی ہے، لیکن باقی کے 50 کی جن کا ان سے تعلق نہیں ہو ان کو بلا وجہ ایسی اطلاع سننے کو آتی ہے۔ تو اب مثلاً وہ صبح اٹھے اور صبح سے انہوں نے اگر 4 مرنے کی خبر سن لی تو مایوسی پیدا ہوتی ہے ان کے اندر، ایک طرح کی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ان سے کوئی یہ نہیں بتاتا ہے کہ آج ہی کے دن اتنے 100 یا اتنے 1000 لوگ صحیح ہو کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے، لہذا ایک مایوسی کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وہ نہ ہو، ہمارے اندر خوف کی شکل نہ پیدا ہو، ہاں احتیاط بھرپور، یہ بات ہم نے ہمیشہ پچھلے اس میں بھی کہی ہے، اس مرتبہ بھی عرض کر رہے ہیں، احتیاط بھرپور ہونا چاہیے، احتیاط کا دامن ہم نہ چھوڑیں، لیکن ذرا بھی اپنے اندر خوف پیدا نہیں ہونے دیں۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں ان کی جو بھی چیز ہو، ابھی سوشل میڈیا پہ اطلاعات بہت زیادہ ہے، معلومات بہت زیادہ فراہم کی گئی ہے، خود کورونا سے متعلق آپ دیکھیں تو ابھی تک صحیح غلط نہ کتنی اطلاعات آ رہی ہے، سب کو اگر جمع کیا جائے تو نہ کتنا ڈیٹا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو نئی بیماریاں ان سے متعلق بھی کتنی اطلاعات آ رہی ہیں۔ آپ ساری اطلاعات پہ بھروسہ مت کیجیے، ساری باتوں پہ بھروسہ مت کیجیے، یہ ساری باتیں، بہت سی باتیں ہیں جو بے بنیاد ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ جو آپ کے لیے مفید نہیں ہیں، لہٰذا کسی معتبر اور صحیح ذریعے سے آپ اطلاعات کو
فراہم کیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے اور اسی کے مطابق احتیاط کیجیے، حتیٰ ہر نسخے پہ بھی عمل نہ کیجیے۔ یہاں پہ حکومت کا رویہ نہ یہ کہ بہت اچھا نہیں رہا ہے بلکہ بہت خراب رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ حکومت نے اس موقع پہ بیماری سے متعلق تو بہت زیادہ عملی حکومت کی روش نہیں دکھ رہی ہے کہ مثلاً جو ہے کیا ہے، لیکن ہاں پھیلانے سے متعلق حکومت الیکشن میں بہت ایکٹیو دکھی ہے، ریلیوں میں بہت ایکٹیو دکھی ہے۔ ہماری سینٹرل حکومت جگہ جگہ پہ اس نے ریلی کی ہے، مجمع جمع کیا ہے، ولو یہ کہ کہتے رہے کہ آپ لوگ دور رہیں اور لاک ڈاؤن کے قوانین اور ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے خود جو ہے کسی بھی قانون پہ عمل نہیں کیا، شاید اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، غلط فہمی ہے اور یہ غلط ہے۔ کوئی بھی انسان قانون سے اوپر نہیں ہوتا ہے، آپ بھی وہاں پہ اس لیے کہ قانون کو فالو کریں۔ لہٰذا حکومت کا رویہ اس میں چاہے بیمہ احتیاط کا مسئلہ ہو، چاہے مریض کے علاج کا مسئلہ ہو، اور چاہے خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے، حکومت کا رویہ نہ یہ کہ بہت مناسب نہیں ہے بلکہ بہت سی جگہوں پہ بہت خراب نظر آیا ہے۔ اور یہ بات تقریباً اکثریت کے لیے واضح ہو چکی ہے کہ جو افراد ہیں اس وقت حکومت میں، سینٹرل گورنمنٹ میں، ان کے اندر ذرا بھی اس بات کی صلاحیت نہیں ہے کہ حکومت کو سنبھال سکیں۔ لہٰذا ایک بڑے پیمانے پہ جو کیمپین چل رہا ہے اور جو لوگوں کی ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ استعفیٰ دیں، یہ بہت مناسب ہے اور ہمارے خیال سے ہر ایک کو مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ کئی اعتبار سے ملک کے حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ موجودہ اس میں میڈیکل کے اعتبار سے ہو، اور بھی بہت سارے اعتبار سے، چونکہ ابھی ہم اس پہلو پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، وہ کورونا کی گفتگو میں ضمناً یہ بات سامنے آ گئی ہے۔ لہٰذا یہ کسی بھی اعتبار سے سنبھال نہیں پا رہے ہیں ملک کو، اور ہر جگہ بہت برے اعتبار سے فیلیا نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ملک کے تحفظ کے لیے ان کا برطرف ہونا، کنارے ہونا، یہ ضروری اور لازمی سا نظر آ رہا ہے۔ آخر میں ہم ایک بہت اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ یہ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ رہبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برسی کا موقع ہے۔ امام خمینی اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جسے وہ جو نعرہ بھی ہے ہمارے درمیان کہ امام خمینی اس حقیقت کا نام ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے۔ اس لیے امام خمینی زندہ ہے کہ امام خمینی ایک فکر کا نام۔ موت جسے ہم موت کہتے ہیں، نہ یہ کہ وہ موت فنا والی، موت جسم کو آتی ہے، موت فکر کو نہیں آتی ہے۔ موت جسم کو آتی ہے، موت کردار کو نہیں آتی ہے۔ موت جسم کو آتی ہے، موت تحریکوں کو نہیں آتی ہے۔ امام خمینی در واقع ایک فکر کا نام ہے، امام خمینی ایک کردار کا نام ہے، امام خمینی ایک تحریک کا نام ہے۔ لہٰذا امام خمینی وہ حقیقت ہے کہ جو ہمیشہ زندہ و باقی رہے گی۔ آج اسلام فہمی اور دین فہمی کے لیے بہترین ذریعہ امام خمینی ہے۔ امام خمینی نے صحیح طریقے سے دین فہمی کا سلیقہ ہم کو بتایا ہے۔ انقلاب سے پہلے ہمارے درمیان جو ایک دین کی شکل تھی، اور آج بھی ہے کافی حد تک، امام خمینی وہ بت شکن ہے جنہوں نے بڑے بڑے بتوں کو توڑا ہے، اور مختلف جہت کے، جہاں ایک طرف سے مثلا استکباری بتوں کو توڑا ہے، استعماری بتوں کو توڑا ہے، وہیں پہ یہ مذہب کے جو بنائے ہوئے، مذہب کے نام پہ جو بنائے ہوئے بت تھے ان کو بھی توڑا۔ البتہ یہ بھی وہی استکباری استعماری طاقتوں کے، بالخصوص استعماری طاقتوں کے بت، امام خمینی نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ آج بھی بعض اوقات یہ مشکلات سامنے آتی ہیں، ہمارے ذہن میں ایک آبائی دین ہوتا ہے، بعض اوقات اگر ممبر سے ان چیزوں کی باتیں کی جائیں کہ موجودہ جو حالات ایسے ہیں، تو وہ اذہان، وہ افکار کی جن کے ذہنوں میں وہ پرانے دین کی ایک شکل ہوتی ہے اور ایک مخصوص انداز ہوتا ہے مجالس وغیرہ کا یا خطبات کا، تو ان کو یہ چیز قبول نہیں ہو پاتی۔ خوب یہ کیوں مثلا پولیٹیکل گفتگو، سیاست دین سے الگ ہے، یہ وہ، حالانکہ انہوں نے امام علی کی زندگی کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، نہج البلاغہ دیکھی بھی ہوگی، کہیں پہ بھی ائمہ نے ہمارے یا دوسرے ائمہ کو سیاست کو دین سے الگ نہیں کیا۔ نہایت احمقانہ نظریہ ہے کہ جہاں پہ یہ سمجھا جائے کہ سیاست دین سے الگ ہے، نہایت احمقانہ اور جاہلانہ نظریہ۔
اس بت کو امام خمینی نے توڑا ہے۔ لہذا امام خمینی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے اندر دین فہمی تھی۔ اب ہم امام خمینی کی نگاہوں سے دین فہمی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا یہاں پہ ہم کو شہید صدر کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس کو بار بار ہم لوگوں کو ریپیٹ کرنا چاہیے کہ خمینی میں ویسے گھل جاؤ جیسے خمینی اسلام میں گھل گئے، ویسے گھلو جیسے خمینی اسلام میں گھلے، یعنی امام خمینی جیسے دین کو پہچان رہے ہیں۔ امام خمینی سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام خمینی نعوذ باللہ امام کی جگہ، نہیں، امام خمینی تو کر ہی وہ رہے ہیں کہ جو امام کا حکم ہے۔ 12 اماموں کی اطاعت کی ہے، قرآن کی اطاعت کی ہے، رسول کی اطاعت کی ہے۔ ہم خمینی کے ذریعے سے اطاعت کے سلیقے کو سیکھیں، امام خمینی کے ذریعے سے اطاعت کے طریقے کو سیکھیں کہ کیسے امام کی اطاعت کی جاتی ہے، کیسے قرآن کی اطاعت کی جاتی ہے، کیسے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ امام خمینی کے ذریعے سے ہم سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ذہنوں میں جو خود ساختہ دین ہے، آبائی دین ہے، نسلی دین ہے، کلچرل دین ہے، خود در واقعی بت ہیں۔ خمینی بت شکن نے جب یہ بت توڑے ہیں تو ہم بھی جب وہ امام خمینی کی تحریک کو لائیں گے تو خود بخود یہ بت ٹوٹیں گے۔ یہ خود ساختہ بت ہیں، یہ خود ساختہ دین ہے، توڑ دیں۔ یہ حقیقی اور واقعی دین نہیں ہے۔ جب اس کو ہم توڑ دیں گے ایسے دین کو جو در واقع دین نہیں ہے، دین کی شکل میں ہمارے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ ہم کو دھوکہ دیا جائے، ہم کو بیوقوف بنایا جائے، جب ہم اس کو توڑ دیں گے تب ہم واقعی دین تک پہنچیں گے۔ ورنہ یہ ساری چیزیں، یہ جو بت ہیں، یہ جو بنائے ہوئے دین ہیں، یہ جو غلط دین ہے، دین کی شکل میں بے دینی ہے، در واقع ایک دیوار بنا کے ہمارے سامنے کھڑے، اور ہم ان کو دین سمجھ کے یہیں پہ آ کے رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، جبکہ ایکچول دین اس کے آگے، واقعی دین اس کے آگے، اور جو بڑھ جاتے ہیں وہ واقعی دین تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان بتوں کو ہمیں توڑنا پڑے گا، ان کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، تبھی ہم حقیقی دین تک پہنچیں گے۔ اور اس کے لیے آج کے زمانے میں امام خمینی کی روش، امام خمینی کا طریقہ، امام خمینی کے افکار، امام خمینی کا بتایا ہوا اسلام، جسے اسلام ناب محمدی کہتے ہیں، خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسلام، کہ جس میں نہ کلچر کی ملاوٹ ہو، جس میں نہ آبائی دین کی ملاوٹ ہو، جس میں نہ رسومات کی ملاوٹ ہو، نہ اس میں استعماری دین کی ملاوٹ ہو، نہ اس میں استقباری دین کی ملاوٹ ہو، یا واضح الفاظ میں کہا جائے کہ نہ اس میں MI6 کے دین کی ملاوٹ ہو، نہ اس میں CIA کے دین کی ملاوٹ ہو۔ وہ خالص دین، اس خالص دین کو پانے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے امام خمینی کی روش بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں ائمہ کی روش، چونکہ یہ ساری باتیں اس سے متعلق، دیکھیں امام خمینی نے کیسے پہچانا۔ امام خمینی کی نگاہ میں کتنی حقیقت ہے۔ امام خمینی کی نگاہ میں جو کربلا کے میسج ہے، کربلا کی جو تحریک کا جو درس ہے، جو پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ ہم جلدی سے صرف پوائنٹس پیش کرتے ہیں، موقع نہیں کہ اس تفصیل میں جائیں، کافی وقت ہو چکا ہے بہت زیادہ، جلدی سے صرف پوائنٹ پیش کر دیں۔ پہچانے ہم امام خمینی کی نگاہ سے بالفرض اگر مثلا کربلا کو پہچانتے ہیں، کربلا کی تحریک یعنی جو فکر تھی لوگوں کے درمیان کی دین اور سیاست الگ چیز ہے، اس کی نفی، اس کو کنڈم کرنا۔ آج دیکھیں ہمارے درمیان مجلسیں ہوتی ہیں، عزاداری ہوتی ہے، اور یقیناً ہمارے جوانوں کے دلوں اور ذہنوں میں یہ بہت اچھی فکر ہے کہ ہم جان قربان کر دیں گے لیکن عزاداری پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ خدا نخواستہ ذہنوں میں یہ فکر ہو کہ دین ایک الگ چیز ہے اور سیاست ایک الگ چیز ہے، تو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم عزاداری حسین تو کر رہے ہیں اور مقصد حسین کے خلاف سوچ رہے ہیں۔ کربلا کا بہت اہم درس ہے کہ دین اور سیاست دو الگ چیز نہیں ہے، کیونکہ پوری تحریک و انقلاب ہے ہی ہے اقتدار کے خلاف، جو باطل اقتدار ہے، طاغوتی اقتدار ہے، اس کے خلاف۔ کربلا ہے کہ جس سے نماز بچی، کربلا ہے جس سے یہ بچا، خوب کربلا ایک حکومت کے مقابلے میں ہے۔ یہ خود ثابت ہو رہا ہے کہ اگر حکومت غلط ہو، باطل ہو، جو دین کا تصرف کر رہی ہو، تو اس کا مطلب کہ اس سے پھر نماز کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اس سے روزوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔
نے عرض کیا تھا کہ ہم تفصیل نہیں پیش کریں گے، صرف پوائنٹس. پہلا. دوسرا، امام خمینی نے جو کربلا سے درس لیا ہے وہ عدالت اجتماعی کا، سوشل جسٹس، لوگوں کے درمیان عدالت. خوب آج اس کی بہت کمی ہے. کربلا اگر آج صحیح معنوں میں زندہ کر دی جائے اپنے اہداف کے ساتھ، تو عزاداری یعنی دنیا میں ہونے والے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. آیا ہوتا ہے ایسا؟ اگر ہوتا ہے تو کربلا زندہ ہے، نہیں ہوتا ہے تو قوم نہیں کر رکھ پائے زندہ کربلا کو. یہ اور بات ہے کہ کربلا اپنے زندہ رہنے کے لیے نعوذ باللہ ہماری محتاج نہیں ہے. کربلا ہے زندہ کسی نہ کسی کے پاس، کسی نہ کسی شکل میں. ہم نہیں کر پائے، ہماری پرابلم ہے. کربلا زندہ رہے گی. کربلا کو کون مار سکتا ہے؟ کربلا زندہ رہے گی. لیکن اگر ہمارے اندر کربلا زندہ ہو تو ہم کو فائدہ پہنچائے گی. کسی اور کے اندر زندہ ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے. عدالت اجتماعی. آج ہمارے ملک کے حالات، دنیا کے حالات، اسلام کے مخالفین اور دشمن طاقتوں کے حالات، دشمن ممالک کے حالات آپ دیکھ لیں. ان سارے حالات میں اجتماعی اعتبار سے عدالت ہے کہیں؟ نہ یہ کہ عدالت نہیں ہے، بلکہ سراسر ظلم بھرا ہوا ہے. تیسری چیز، امت اسلامی میں اجتماعی اعتبار سے اصلاح جو سرکار سید الشہداء نے اپنے اہداف میں بیان کیا، لطلب الاصلاح فی امت جدی. اصلاح ایک مفہوم ہے، دقیق مفہوم ہے. یہ امام خمینی ہے کہ جو سمجھا رہے ہیں کربلا کو. دیکھیں آپ امام خمینی کی نگاہ سے. اور اسی لیے امام خمینی کا جملہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی دین ہے. یہ محرم و سفر کی طاقت ہے کہ بڑی بڑی حکومتوں کو ہلا دیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا کو احیا کریں، اپنے اندر عزاداری کو زندہ کریں. منکرات یعنی جو غلط چیزیں رائج ہوتی ہیں معاشرے میں، ان سے مقابلہ. یہ کربلا کا درس ہے. کربلا یعنی غلط چیزوں سے ہم مقابلہ کریں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کو معاشرے سے ہٹانے کی کوشش کریں. کرامت انسانی یا انسان کی واقعی آزادی. آج پوری دنیا میں انسان کی آزادی کے نام پہ جو خرافات پیدا کیے جا رہے ہیں، در واقع یہ انسان کو اسیر کر رہے ہیں، غلام بنا رہے ہیں. لوگوں کے ذہنوں سے اصل مفہوم آزادی کو چھین لیا گیا. یا انسان کی رسپیکٹ کے نام پہ جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، در واقع انسان کی ذلت و توہین ہے. کربلا نے بتایا ہے کہ واقعی آزادی کسے کہتے ہیں اور واقعی کرامت یا رسپیکٹ کسے کہتے ہیں. اور امام خمینی نے اس چیز کو زندہ کیا، پیدا کیا. لوگ کہتے ہیں اسلام میں یہ نہیں وہ نہیں. آج اگر دنیا کے ایک ملک میں واقعی اسلام ناب محمدی ہے تو اس واقعی اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں لوگ کتنی اونچی اونچی بات کر لیں کہ ہم سپر پاور ہیں، فلاں پاور ہے، فلاں پاور ہے، لیکن کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ عزت انسانی ہے، کرامت انسانی ہے، یہ اسلامی طاقت ہے، یہ اسلامی پاور ہے، یہ اسلامی انسانی آزادی ہے. آج آپ دیکھ لیں دنیا کے باقی سارے ممالک مجبور ہیں کہ ان بڑی طاقتوں کو فالو کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی ہاں حضوری کریں، ان کے مظالم کو برداشت کریں. لیکن آزادی اسے جن کو کہا گیا ہے کہ تمہیں ہم آزادی دلا رہے ہیں، وہ اتنے بڑے اسیر ہو گئے ہیں. لیکن جب ایران نے لوگوں کے سامنے آزادی کے مفہوم کو پیش کیا ہے تو آج ایران آزاد ہے. آج ایران اپنے فیصلے لے سکتا ہے. آج ایران اپنی باتیں کر سکتا ہے. آج ایران کسی کے ڈرانے سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کے دھمکانے سے دھمکی میں نہیں آتا ہے. اسے آزادی کہتے ہیں. آج ایران اپنے اعتبار سے زندگی گزار سکتا ہے. باقی دوسرے اسیر ہیں، کبھی کلچر میں اسیر ہیں، کبھی پولیٹکس میں اسیر ہیں، کبھی اکنامیکل نظام کے اسیر ہیں، کبھی خوف کی بنیاد پہ اسیر ہیں. لیکن ایران نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی ہے، کرا لیا اور کرا رہا. یہ انسانی آزادی اور یہی کرامت انسانی ہے کہ جہاں تک انسان. اور خوب یہ تفصیلی گفتگو ہے، نہیں کہ اتنے پہ ہم مکمل سمجھ لیں اور ختم سمجھ لیں. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جو اس کے آگے بھی کافی حد تک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم امام خمینی کی نگاہ سے اسلام کو پہچانیں گے تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس میں ہم کو اسلام نظر آئے گا، پریکٹیکل اسلام نظر آئے گا. لہٰذا آج بھی اس بات کی ضرورت ہے
کہ امام خمینی کی فکر سے، امام خمینی کی نگاہ سے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پوری دنیا میں حالات بہتر سے بہتر ہوں گے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ امام خمینی کا ہی راستہ ہے کہ جو ہم کو اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا بہترین ناصر بنا سکتا ہے. اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو عملی اعتبار سے امام کے ظہور کے تعجیل یعنی ظہور کے جلد ہونے کا زمینہ فراہم کر سکتا ہے. دعائیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن کوشش ضروری ہے، اور وہ کوشش خمینی کے راستے میں جو ہم کو اپنے امام تک پہنچانے کے لیے مددگار ہے. انشاءاللہ ہم لوگ امام خمینی کی سیرت اور ان کی افکار پہ غور و فکر کریں گے تاکہ واقعی اور حقیقی اسلام کو پہچان سکیں اور حاصل کر سکیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.